ہاں چلیے، تو شریعت اسلامیہ میں جادوگر کے متعلق جو فیصلے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہو اور کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کا اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے امام مالک فرماتے ہیں میری رائے ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے۔ امام ابن قدامہ، امام قرطبی، ٹھیک ہے، اسی طرح امام ابن منظر اور بہت سارے جو ہے محدثین، محققین اور ائمہ، امام ابن کثیر وغیرہ، سب کا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، تمام کا کہنا ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا، جادو کرنے والے کو۔ اس کو تفسیر قرطبی، اسی طرح ابو داؤد میں اور تفسیر ابن کثیر میں اور فتح الباری میں نقل کیے گئے ہیں، جتنے بھی اقوال میں نے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے۔ اگر جادوگر مسلمان ہے تو اس کو توبہ کے لیے بھی چانس نہیں دیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر جادوگر اہل کتاب میں سے ہے تو بہت سارے جو علماء ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، کسی نے کہا کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا کیونکہ وہ اسلام میں تھا ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں تھا جادو کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جادو کے بارے میں احکامات اس کو معلوم نہیں تھے۔ تمام امام شافعی، امام مالک وغیرہ سب نے اسی کے بارے میں یہی کہا ہے۔ اب سوال ہے کیا جادو کا علاج جادو سے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ اگر قرآن سے کیا جائے یا ذکر الہی سے، تو ایسے کلام سے کیا جائے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو، جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النشرۃ من عمل الشیطان، یعنی جادو کا توڑ شیطانی عمل ہے۔ مطلب وہ فرماتے ہیں کہ جادو کا علاج قرآن سے کیا جائے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، یا اللہ کے ذکر سے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے اذان دینا وغیرہ، یا پھر ایسے کلمات جس میں شرک وغیرہ کوئی چیز ایسی غیر شرعی چیز شامل نہ ہو، اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز سے جادو کا علاج جادو سے نہیں کیا جائے گا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے کچھ خاص اذکار ہے، جیسے آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 155 یعنی آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اسی طرح سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد، سورہ فلق ہے قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس ہے قل اعوذ برب الناس، اس طرح سورہ جن بھی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی چنندہ آیتیں ہیں جس میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو ہے اور کون سا ہے، سورہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر آیا جن آیتوں کے اندر، اس کو بھی پڑھا جایا کر سکتے، مطلب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اور سورہ جن ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں اثر رکھتا ہے اور جادو کا اثر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ چاہے دنیا کی کتنی نیک اور بزرگ ہستی ہو، ان کے نام سے لے کر آپ جادو کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی شرک ہے۔ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جادو کے علاج کی یہی دو قسمیں ذکر کی ہے، ان میں سے پہلی کو جائز اور دوسری کو ناجائز قرار دیا ہے۔ پہلی جائز ہے، جائز علاج جو قرآن مجید مسنون اذکار اور دعاؤں سے کیا جائے گا، اور دوسرا جو ناجائز ہے کہ شیطان کے تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر شرعی کلمات کو پڑھنا یا ایسا عمل کرنا جو کہ غیر شرعی ہو، جو سنت سے ثابت نہ ہو، علماء کی تحقیق سے ثابت نہ ہو، ایسی چیزوں سے علاج کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا جادو کا علم سیکھنا درست ہے؟ چلیے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انما نحن فتنة فلا تکفر، اس بات میں دلیل ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ تم اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے ورنہ کیا ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، تو ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا حرام ہے، اور اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام بڑے علماء نے کہا کہ حرام ہے جادو سیکھنا۔
کیونکہ اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ اس کی تحریم کا عقیدہ رکھے یا نہ رکھے۔ مطلب وہ اس کا اتنا زیادہ احترام نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اگر جادو سیکھا تو وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اسے المغنی نے جو ہے نقل کیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ابو عبداللہ رازی کہتے ہیں کہ جادو کا علم برا ہے، نہ ممنوع ہے۔ اس پر محققین علماء کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ تو ایک علم بذات خود معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا اس لیے کہ اگر جادو کا علم حاصل کرنا درست نہ ہوتا تو اس میں اور معجزے میں فرق کرنا ممکن نہ ہوتا، سو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے جادو کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ جو چیز واجب ہوتی ہے وہ حرام اور بری کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا نالج لینا، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ مطلب آپ قرآن و سنت کو سیکھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ سیکھ رہے ہیں کہ لوگ جادو کیسے کرتے ہیں۔ کرنا نہیں، آپ کریں گے تو کفر میں چلے جائیں گے۔ آپ اس کا علم حاصل کرنا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں معلومات رکھنا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ایک انسان جو حق کو جانتا ہے اور باطل کو جانتا ہے تو ہی پہچان سکے گا نا کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ اب جس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ چیز جادو ہے اور کسی نے آپ کو بول دیا شام کے ٹائم یہ پڑھتے بیٹھو تم، اس سے بڑا فائدہ ہوتا، لیکن وہ چیز غلط ہے، تو آپ کو علم تو رکھنا پڑے گا نا۔ تو اس سے مراد وہ علم ہے، یہ علم لینا کہ یہ چیز غلط ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے تفسیر ابن کثیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر امام رازی کے مسلک مذکور کی تردید بھی کرتے ہیں اور رازی کے کلام کے درج ذیل کے اعتبار سے قابل مواخذہ ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ جادو کا علم حاصل کرنا برا نہیں ہے، تو اس سے ان کی مراد اگر یہ ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا عقلاً برا نہیں ہے تو ان کے مخالفت معتزلہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ جادو سیکھنا شرعاً برا نہیں ہے تو آیت وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ انہوں نے کہا کہ وہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اوپر، کنہوں نے؟ کس نے؟ ابو عبداللہ رازی نے جو کہا کہ جادو کا علم سیکھ سکتے ہیں، تو امام ابن کثیر کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا مراد اس سے کہ صرف اس کا نالج لینا، عمل نہیں کرنا اس پہ، وہ برا عمل ہے اس لیے سیکھنا، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بول رہے کہ واقعی میں جادو سیکھ سکتے، اس کو یوز کر سکتے، تو یہ پھر جائز نہیں ہے، غلط ہے، اس کی تردید کی جائے گی، اس کا اپوز کیا جائے گا۔ چلیے تو خیر یہ ڈسکشن والی باتیں چل رہی ہیں، مختصر سے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جادو اور کرامت یعنی معجزے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ امام المارزی فرماتے ہیں، اس میں فرق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جادو کرنے کے لیے جادوگر کو چند اقوال و فعل سر انجام دینا پڑتے ہیں جو کہ شریعتاً درست نہیں ہوتے ہیں، اور جبکہ کرامت اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کرامت یا معجزہ کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پہ کرواتا ہے۔ سمجھا آپ کو؟ سمپل سے فرق ہے نا، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اور حافظ ابن حجر بھی اس تعلق سے یہی بیان کرتے ہیں۔ چلیے جادو کا توڑ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہیں ہوتا، رات میں جاگتا نہیں ہے۔ تو امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات انہوں نے نقل کی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، اگر یہ چیزوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلی چیز۔ اب جادو کا توڑ، جادو کا توڑ ہے قرآن کی آیتوں سے، چند میں نے آپ کو بیان کیے، کچھ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ دوسرا احادیث میں جو دعائیں ملتی ہے، پھر عام ذکر اذکار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اذان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تمام چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جادو کا اثر بہت زیادہ اور گہرا ہے، آپ کے بار بار پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو جو تجربے کار لوگ ہیں، جادوگر نہیں ہیں، تعویذ گنڈے والے نہیں، جو تجربے کار لوگ ہیں جو قرآنی آیتوں سے علاج کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے صحیح علاج کرنے والوں کی؟ یہ آپ کو کچھ لکھ کر نہیں دیں گے، تعویذ وغیرہ کچھ گارڈنے دفنانے کے لیے نہیں دیں گے، یہ صرف آئیں گے، آپ کا وقت لیں گے اور قرآن پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ کیا کریں گے وہ؟ قرآن پڑھیں گے، صرف قرآن کی آیتیں پڑھیں گے۔ یہ کسی نامحرم کو ٹچ نہیں کریں گے، یہ کسی لڑکی کو چھوئے، لڑکی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ بوقت ضرورت اگر ضرورت پڑ جائے تو سر پر ہاتھ رکھیں گے، وہ بھی
टॉवेल या कोई कपड़ा मोटा रखकर फिर उस पर हाथ रखेंगे, डायरेक्ट टच नहीं करेंगे। ये इनकी पहचान है। ये लोग पर्दे के पाबंद होते हैं, बेहाई के काम नहीं करते हैं, तन्हाई में कभी किसी लड़की औरत को नहीं बुलाएंगे, किताबुल्लाह कुरान और अहादीस के अलावा कोई चीज़ ये नहीं पढ़ेंगे, ना कोई तावीज़ देंगे, ना कुछ आपको लिखने के लिए देंगे, ना आपको कुछ बांधने के लिए देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये इनकी पहचान होती है और अल्लाह ताला इसमें असर भी रखता है और इससे इलाज भी होता है। मैंने खुद देखा है। मैंने देखा एक साहब को कुरान की आयतें पढ़ते जा रहे थे, बस सामने बैठे थे 3-4 लोग, एक का इलाज करने के लिए आए थे, 3 लोग गिर गए उसमें से। मतलब इलाज के लिए जो 2 लोग लेकर आए थे उन पे भी असर था, मतलब वो गिर गए। फिर उन्होंने बताया उनके तजुर्बे से कि इन पर बहुत ज़्यादा असर है, इन पर थोड़ा कम है, आप 6 महीने तक आते रहिए, इनका जल्दी हो जाएगा इलाज। जो बाद में गिरे थे माइनर असर है बोले उन पे, तो उन्होंने 6 महीने तक कुरान पढ़ते रहे और वो चला गया। किताब के मुसन्निफ भी लिखते हैं, मैंने एक का इलाज किया, एक पर जिन आ गया था, तो मैंने कुरान की आयतें मुसलसिल कई दिन तक पढ़ता रहा, तो फिर वो जाहिर हुआ, फिर आकर बोला। पहले भाग जाते हो शुरू में, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती है ना, उसके जिस्म से निकल के भाग जाते हो, फिर जब वो पढ़ने वाले चले जाते हो तो फिर वापस आ जाते हो, बहुत सताते हो, तो पढ़ने वाले समझ जाते। इन्होंने कहा, मैंने उसको फिर एक दिन पकड़ ही लिया, फिर उसको कहा कि निकल जा, कहा नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं अगर इसके जिस्म से निकल गया तो मेरा जो जादूगर है जिसके अंडर में वो मुझे मार देगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं निकला तो मैं इतनी आयतें पढ़ूंगा कि तू मर जाएगा, क्योंकि कुरान की आयतों से उन पर असर होता है, वो जल जाते। तो कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे जिन साथी मुझे मार देंगे, क्योंकि वो जादूगर के अंडर में और जिन रहते, जो जिन अच्छा बनना चाहता ना तो उसके पीछे लग जाते हैं, वो जिन के पीछे। तो ये जो साहब थे इलाज करने वाले, उन्होंने बोले मैं तुम्हें कुछ आयतें बताऊंगा, तुम सीख लो, तुम कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, फिर वो जिन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तो अक्सर जिन मुसलमान भी हो जाते हैं, लेकिन ये जिन बोला कि नहीं मैं नहीं बन सकता, मैं ईसाई है, बोले मैं क्रिश्चियन हूँ। उनमें भी रहते मजहब, उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनमें शिया सुन्नी सब रहते हैं जिनों के अंदर। हाँ उनमें जमातें भी होती है, ग्रुप भी रहते हैं उनके अंदर, लड़ाई भी करते हैं वो, लेकिन हमारी आंखों से दूर है वो। ये सब रिसर्च है उलमा का, इन्होंने लिखा है इसके ऊपर। उनकी कई जिनों से बातें हुई ना, बीवी बच्चे सब रहते हैं उनके। तो वो बोला कि मैं ईसाई है, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जिन ने राय दिया, मैं आपको फिर एक राय देता हूँ, आप क्या करो, ये जिस पर जादू में जिसके जिस्म में दाखिल हुआ ना, ये और इसकी फैमिली को बोलो ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ काफ़ी दिनों के लिए, तब तक लोग भुला देंगे सब चीज़ें, तब वापस आना। फिर उन्होंने वैसे ही राय दी उनको, उन्होंने वैसे ही किया, फिर वो चले गए। फिर माशाल्लाह असर ख़त्म हो गया, फिर कुछ महीने साल बाद वो वापस अपने घर आए। तो ऐसे होते हैं, कुछ तो सालों साल नहीं निकलते हैं, तो उस पर मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। लेकिन ऐसी नौबत कब आती है, इतना गहरा असर कब होता है, जब लोग जितनी बेद एहतियाती ज़्यादा करते हैं, जादू का असर हो भी जाता है, इलाज नहीं करते हैं, वो गहरा होते जाता, जितना पुराना वो अंदर रहेगा जादू का इफेक्ट उतना ज़्यादा होते जाता है। तो सबसे बेहतर है प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो ये तरीक़े चंद थे मैंने जो आपके सामने बयान किए। तो और आप एहतियाती तदाबीर थोड़ा सा याद रखिए, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी और तीनों कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, एक बार पढ़ना है। फिर अल्लाह के जिक्र जो भी मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में डाल दूंगा, कौन कौन से अस्कार नमाज के बाद करने चाहिए। सोने से पहले भी आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर 33 मरतबा नमाज के बाद भी आपको मालूम है। फिर आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास जो हम पढ़ते हैं, ये आपको फजर और मगरिब के नमाज के बाद 3 बार पढ़ना है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। बाकी नमाजों में एक बार पढ़ना है, सोते वक्त एक बार पढ़ना है। अल्लाह का जिक्र उठते बैठते करना चाहिए। घर में आदत डालना चाहिए तमाम मेंबर्स, घर में कुरान की तिलावत होना चाहिए, सुबह या शाम कभी भी थोड़ा थोड़ा कुरान सबने पढ़ना है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान 3 दिन तक उस घर में नहीं आता। लेकिन अपने पास कुरान का पढ़ जाता है, मोबाइल, नाच गाने और टीवी चलता है, तो जहाँ नाच गाने होते हैं वहाँ से फरिश्ते चले जाते हैं, और जब फरिश्ते चले जाते हैं तो शैतान आते हैं। फिर वो घर में लड़ाई झगड़ा फसाद मचाते, तकलीफ पहुँचाते। तहारत से रहना चाहिए हर हाल में। किसी वजह से तहारत टूट जाए, गुस्ल की ज़रूरत है, फ़ौरन गुस्ल कर लीजिए, रात हो या दिन हो, कोई भी रहने दो। इंतज़ार मत करो कि गुस्ल टूट गया, आप देखेंगे सुबह ही नहीं, मनी का इखराज हो गया, फ़ौरन गुस्ल कर लीजिए, आप पर गुस्ल वाजिब हो गया। ऐसी हालत में
زیادہ حاوی ہوتے ہیں۔ اور لڑکیوں کا معاملہ حیض کی حالت میں ہے، پیریڈز آپ کے جو MC سائیکل رہتی ہے اگر وہ شروع ہو گئی ہے تو اس پاکی کا خیال رکھیں، اس میں آپ قرآن ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں، طاؤس پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر اذکار اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال رکھیں آپ جب تک آپ اس حالت میں ہیں، اور جیسے اس حالت سے پاک ہوتے ہیں فوراً جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر گھر والوں کو بھی عادت ڈالنا ہے کہ نیکی پر چلے، قرآن سنت پر عمل کرے، دین پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ راتوں کو نکلنے سے احتیاط کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہ نکلنے دو، کیوں؟ کیونکہ رات میں شیاطین اپنے لشکر لے کے نکلتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ بھی بولتے تھے نا بچوں کو رات کے وقت باہر مت نکالو، اپنے پاس تو رات کے بعد ہی تمام پروگرام اور شادیاں اور ٹریولنگ سب ہو رہا، پھر اس میں احتیاط بھی نہیں کرتے، کہاں کہاں پر جا رہے ہیں دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں، پھر اس میں بے دینی بھی کہ جا رہے ہیں پروگرام میں تو ناچ گانے چل رہے، ذکر اذکار بھی نہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے گا، ناچ گانے چل رہے گاڑیوں کے اندر، مسلمانوں کی شادیاں اور ڈی جے بج رہا ہے، راتوں کو ہال میں رک رہے ہیں، ہال میں طہارت خانے کیسے ہوتے ہیں پتہ نہیں، مساجد میں رات میں جا رہے ہیں، پھر ذکر اذکار نہیں، دعا نہیں پڑھ رہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے، تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں جو آج کل چل رہے، بہت چل رہے، بہت کامن ہے۔ میرے کو ہر سال جو بیچ اپنے پاس سے جاتی ہے ان کے کالز آتے ہیں، فلاں کا ایسا ہو گیا، بچے کو ایسا ہو گیا، یہ بچی کو ایسا ہو گیا، یہ بچے کو ایسا ہو گیا۔ پھر جو اماس پنم وغیرہ اپنا اس پر عقیدہ تو نہیں ہے کہ کچھ ہوتا، لیکن ان دنوں میں جادوگر جادو زیادہ کرتے ہیں، اس لیے احتیاط تدابیر کرنا ہے کہ ٹریولنگ نہیں کرنا ہے ایسے دنوں میں، یا کر رہے تو پورا پریکاشن لینا چاہیے، کیونکہ ان خاص موقعوں پر جادوگر زیادہ جادو کرتے ہیں، شیطان زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی سفر نہیں کرتے تھے، آپ صبح فجر کے بعد سفر کی شروعات کرتے تھے، رات میں سفر نہیں کرتے تھے، رات میں سفر سے بچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے، رات میں مت جاگیے، آپ لوگ جلدی سو جائیے، تہجد سے اٹھیے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی احتیاطی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بچنے کے طریقے ہم کو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کے جنوں اور شیاطین کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔